ہوتی ہے اس کا پیٹ بہر کو آتا ہے، نہ صحت ایک دم خراب ہوتی ہے، نہ طبیعت ایک دم خراب ہوتی ہے۔ کوئی ایک دم یہ کہے کہ کوئی ایک دم بریلی میں تاج الشریعہ بن گیا، نہیں، ایک دم کوئی اختر رضا تاج الشریعہ نہیں بنا۔ پہلے اس نے 15 سال حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں رہا ہے، اس نے مفتی اعظم کے دروازے پر جانب کشی کی ہے، اس نے مفتی اعظم کی نظر کا فیض پایا ہے۔ پہلے اس نے مفتی اعظم کی نظر سے وہ مستفید ہوا ہے، پھر کہیں جا کر کے دنیا نے اس کو تاج الشریعہ کہا ہے، خود تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، یعنی جب مفتی اعظم کی نظر پڑتی ہے تو اختر رضا بنتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو بندہ مفتی اعظم بنتا ہے۔ اور سنیے، جب نظر پڑتی ہے بابا فرید الدین گنج شکر کی اور ایک لمبی تربیت ہوتی ہے، ایک لمبا مجاہدہ، تب کوئی جا کر کے علاء الدین علیم الصابر کلیری بنتا ہے، اور ایک دم کوئی نظام الدین محبوب الہی نہیں بنتا۔ پہلے بابا فرید اس کو سنوارتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، تب کوئی جا کے نظام الدین محبوب الہی بنتا ہے۔ ایک نظر پڑتی ہے جب معین الدین کی، تب کوئی قطب الدین بنتا ہے، اور جب ایک نظر پڑتی ہے عثمان ہارونی کی، تب کوئی معین الدین بنتا ہے، اور جب کوئی نظر ڈالتا ہے ابو صالح تو شیخ عبد القادر بنتا ہے۔ اور سنو، جب علی نظر ڈالتا ہے اور نبی اپنی گود میں اٹھاتا ہے اور فاطمہ دودھ پلاتی ہے، تب کہیں جا کے حسین بنتا ہے۔ ایکو کم کرے، ایکو آواز بڑھائیں، آواز دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اب یہ ناچنے گانے والوں کے گھر پہ بچے اچھے پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ جو ناچتے گاتے، یہ جو عورتیں، یہ جو ڈرامے دیکھ رہی ہیں، جن کے گھروں میں صرف یہ فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، گانے ہیں، باجے، سیریل دیکھنے والی عورتوں کے یہاں پہ اچھے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ جیسا باپ ویسا بچہ، حضور فرماتے ہر بیٹا اپنے باپ کا آئینہ ہے، جیسا باپ ہے ویسا ہی بچہ ہے۔ ہر آدمی کے اندر وراثت اپنے باپ کے لیے بھی ہے، ہر آدمی وراثت لے کے چل رہا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہارورڈ نے ریسرچ کیا، یہ بچے پاگل کون پیدا ہوتے ہیں؟ پاگل یعنی ماں کے پیٹ سے ہی پاگل۔ یہ کون بچے ہیں؟ ان پر ریسرچ ہوا، اور ریسرچ چلا 27 سال۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے 80% بچے یہ مینٹلی ڈسٹرب اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اس کے شوہر نے اس کو مارا۔ اچھا جب مارا، اس جاہل کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بیوی پہ ظلم نہیں کر رہا ہے، اس کے پیٹ کے بچے پہ ظلم کر رہا ہے۔ اب جب وہ بچہ جو ہو گیا، وہ بچہ پیدا ہوا پاگل، اب چاہے دلی دکھاؤ، چاہے بمبئی دکھاؤ، چاہے یہاں علاج کراؤ، اب اپنے کیے کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ اب مجھے بتاؤ آپ، جب انسان اپنی بیوی کو مارتا توڑتا، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس کو آج سائنس پروف کر رہا ہے۔ اچھا رکھے اس محفل کو سلامت رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت کو اللہ سلامت رکھے۔ میں عرض کرتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ایکسپیرینس ہے لوگوں کو ٹھیک کرنے کا۔ میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرا یہ غصے والا پہلو نہ کھل جائے آپ پر، مگر یہ ضرور ہے کہ آپ لوگ ذرا تھوڑا سا آرام سے اطمینان سے رہیں۔ تو یہ امام حسین کی محفل ہے۔ اب یہ سمجھ کے تقریر سنیے آپ کہ یہ زندگی کی آخری تقریر ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی تقریر نہیں سننی ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ تقریر آپ کے لیے، یہ پروگرام آپ کے لیے کوئی فائدے کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب میں آپ کو بتاؤں، اس وجہ سے کہ آدم کی اولاد جب تک موت کو یاد رکھتی ہے گناہوں سے بچی رہتی ہے، اور جب آدم کی اولاد موت کو بھول جاتی ہے تو گناہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر سے روز نکلتے ہیں مگر موت کسی کو میسج نہیں کرتی، OTP فیل کرنا نہیں پڑتا۔ یہ ایک ایسی محفل ہے جو ثواب کی بھی ہے اور عبرت کی بھی ہے۔ ثواب کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ نادرہ پروین کی مغفرت فرمائے، آمین، ان کے درجات بلند کرے، اور ہم کو بھی اپنی موت کی فکر عطا فرمائے۔ موت قریب ہے، اور یہ امام حسین کی محفل ہے۔ مرتا وہ نہیں ہے، اقبال کہتا ہے موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے، موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، زندگی کی شام ہے صبح دوام زندگی۔ مرتا وہ نہیں ہے میاں، مرتا وہ نہیں جس کو موت آ جائے، مرتا وہ ہے جس کے خیالات مر جائیں، جس کا ایمان مر جائے۔ وہ مارنے والے یزیدی جن کے ایمان مر چکے تھے
وہ زندہ رہے، مگر اللہ نے ان کو ایسی موت دی کہ آج ان کا نام تک کہیں پتہ نہیں، اور وہ حسین جو شہید کیا گیا آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس میں دو تین شعر میں نے کہے تھے، یہ سبحان اللہ۔ آصف بھائی آپ پہلی بار میں نے یہ دو تین شعر کہے تھے، یہ 4-5 شعر 8 محرم کو، یعنی ابھی میرے یہ اشعار جو ہے ان کی عمر کم ہے، مگر مرتبہ اس وجہ سے بڑا ہے، عمر سے کوئی لینا دینا نہیں کہ یہ کسی اور کی شان میں نہیں، امام حسین کی شان میں۔ ویسے بھی بزرگی عقل سے آتی ہے، عمر سے نہیں آتی۔ اگر یہ شعر 2-3 پڑھتا ہوں، سنیں گے آپ لوگ، اس کے بعد تقریر کروں گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بڑا، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ پڑھتا ہوں 2-3 شعر۔ دین محمدی کا اجالا حسین ہے، میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین ہے، زور سے بولو، شیر خدا کے گھر کا وہ حسین ہے، بولو بیٹا حسین۔ اور یہ ایک شعر اور سن لیجئے، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، مائک بھی بہت اچھا بجا رہے ہو بھائی، بہت اچھا بجا، نہیں لیڈوں میں کمی نہیں، ہم لوگوں کی آوازوں میں کمی، آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ میرے ساتھ پڑھے ذرا، اس کلام کا ردیف ہے حسین ہے، ذرا پڑھے، میرے رسول پاک کا پیارا حسین، پیارا حسین، اور اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ۔ اور یزید کو جو مانتے ہیں نا، انہوں نے بھی کبھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا ہے نا، یہ شعر سماعت کریں، اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، حاجی عثمان صاحب شعر سماعت کریں، اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، ارے دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا، جن کی آواز بلند ہے ذرا زور سے بولے، دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا، دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا۔ اور شعر اگلا آخری شعر سنیے، اللہ کرے تو آپ سمجھ جائیں، پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، ارے کیا کہنا، پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین ہے، ہم عاشقوں کے سینوں میں۔ اور یہ مقطع سماعت کرے ہیں، خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے، خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے، دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین
یزید ہلکا سا بات ٹریبل بڑھائے یزید بنتے ہیں لوگ آج بھی کوشش سے، اور حسین بنتے نہیں، خدا بناتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ ایک دم حسین بن گیا تو جلد بازی ہوگی۔ حسین ایک دم وجود میں نہیں آتا۔ انگلش میں تقریر شروع کر رہا ہوں اپنی، انگلش میں ایک فلسفی ہے، اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ، یعنی چیزوں کے ہلکے ہلکے ہونے کے بعد اس کا ریزلٹ آ جانا۔ جیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایک دم انجینئر بنے گا؟ نہیں، اس کی پوری زندگی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ ایک دم کوئی ماسٹر بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا۔ ایک دم انجینئر بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا۔ کوئی ایک دم ایم ایل اے بن جائے گا، ایسا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک دم ایم پی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی پوری زندگی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آپ اس بات کو غور کریں۔ بیٹھے بیٹھے آپ لوگ بیٹے دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے انسان کے بچے بنو، تھوڑی دیر کے لیے ادھر دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے انسان کے بچے بنو، تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سمجھ، سب صبر کرو، صبر تھوڑا بھائی، بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا سن لو، ادھر دیکھو سن لو۔ میں بہت جلدی اپنے گھر والوں کو بھی نہیں ملتا ہوں، سن لو، مجھے سنا رہا ہوں، سن لو۔ آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں، خادم ہوں آپ کا، تو تھوڑی جھاڑو لگانے دو اپنے دلوں پر۔ ایک تو مطلب یہ، اس کو اور میں ہلکا سمجھا دوں آپ کو، ایک تو گٹکے کھانے سے اگر کینسر ہوتا تو کون کھاتا؟ ایک لمبی محنت کرنی پڑتی ہے، 20-25 سال، پھر کہیں جا کر کے انسان کے منہ میں کیڑے پڑتے ہیں، اس کو کینسر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ کا کھیل ختم ہو گیا، اب آپ کا گٹکا جو ہے نا آپ کی جان لے لے گا۔ وہ کہتا ہے میں گٹکا چھوڑ دوں گا، وہ کہتا ہے اب تو دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، اب آپ گٹکا کیا چھوڑیں گے؟ ایک دو سگریٹ پینے سے بندے کو جو ہے نا ایک دم اٹیک نہیں پڑتا، 20-25 سال چین اسموکر بننا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر کے انسان کو جو ہے نا وہ انسان کو جو ہے وہ یہ اس کے دل کا دورہ پڑتا ہے، اس کو اٹیک آتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی چیز ایک دم نہیں ہوتی، ایک دم کسی کا پیٹ باہر نہیں آتا، لمبی چکنی چیزیں کھانی پڑتی ہے، لگاتار بہت دن میں کھانا پڑتا ہے، بہت دنوں میں جا کر کے انسان کی حیت بدلتی ہے، اس کا پیٹ باہر کو آتا ہے، نہ صحت ایک دم خراب ہوتی ہے، نہ طبیعت ایک دم خراب ہوتی ہے۔ کوئی ایک دم یہ کہے کہ کوئی ایک دم بریلی میں تاج الشریعہ بن گیا، نہیں، ایک دم کوئی اختر رضا تاج الشریعہ نہیں بنا، پہلے اس نے 15 سال حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں رہا ہے، اس نے مفتی اعظم کے دروازے پر جارب کشی کی ہے، اس نے مفتی اعظم کی نظر کا فیض پایا ہے، پہلے اس نے مفتی اعظم کی نظر سے وہ مستفید ہوا ہے، پھر کہیں جا کر کے دنیا نے اس کو تاج الشریعہ کہا ہے، خود تاج الشریعہ کہتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، یعنی جب مفتی اعظم کی نظر پڑتی ہے تو اختر رضا بنتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو بندہ مفتی اعظم بنتا ہے۔ اور سنیے، جب نظر پڑتی ہے بابا فرید الدین گنج شکر کی اور ایک لمبی تربیت ہوتی ہے، ایک لمبا مجاہدہ، تب کوئی جا کر کے علاء الدین الیم صابر کلیری بنتا ہے، اور ایک دم کوئی نظام الدین محبوب الہی نہیں بنتا۔ پہلے بابا فرید اس کو سنوارتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، تب کوئی جا کے نظام الدین محبوب الہی بنتا ہے۔ ایک نظر پڑتی ہے جب معین الدین کی، تب کوئی قطب الدین بنتا ہے، اور جب ایک نظر پڑتی ہے عثمان ہارونی کی، تب کوئی معین الدین بنتا ہے، اور جب کوئی نظر ڈالتا ہے ابو صالح تو شیخ عبد القادر بنتا ہے۔ اور سنو، جب علی نظر ڈالتا ہے اور نبی اپنی گود میں اٹھاتا ہے اور فاطمہ دودھ پلاتی ہے، تب کہیں جا کے حسین بنتا ہے۔ ایکو کم کرے، ایکو آواز بڑھائیں، آواز دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اب یہ ناچنے گانے والوں کے گھر پہ بچے اچھے پیدا نہیں ہوں گے، یہ جو ناچتے گاتے، یہ جو عورتیں، یہ جو ڈرامے دیکھ رہی ہیں، جن کے گھروں میں صرف یہ فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، گانے ہیں، باجے، سیریل دیکھنے والی عورتوں کے یہاں پہ اچھے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ جیسا باپ ویسا بچہ، حضور فرماتے ہر بیٹا اپنے باپ کا آئینہ ہے، جیسا باپ ہے ویسا ہی بچہ ہے۔ ہر آدمی کے اندر وراثت اپنے باپ کے لیے بھی ہے، ہر آدمی وراثت لے کے چل رہا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہارورڈ نے ریسرچ کیا، یہ بچے پاگل کون پیدا ہوتے ہیں؟ پاگل یعنی ماں کے پیٹ سے ہی پاگل، یہ کون بچے ہیں؟ ان پر ریسرچ ہوا، اور ریسرچ چلا 27 سال، پھر انہوں نے بتایا کہ
کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے 80% بچے یہ ڈسٹرب مینٹلی ڈسٹرب اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے